بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیت لازمی لیکچر نمبر 50، لیکچر نمبر 50 ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ تو انشاءاللہ آج ہم رشتہ داروں کے حقوق پر تفصیلی لانگ کویسچن دیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ لیکچر نمبر 49 میں رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق ٹیکسٹ بک سے آبجیکٹیو اور شارٹ کویسچن کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایکسٹینسو ایک لانگ کویسچن ہم کریں گے رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو اس کے بیٹا آپ کو نوٹس تیار کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ ذرا اس ویڈیو میں آپ رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق جو مین ہیڈنگز ہیں وہ آپ ذرا پہلے نوٹ کر لیں۔ پہلی ہیڈنگ حسن سلوک، مالی امداد، صلہ رحمی، قطع رحمی کی مذمت اور ممانعت، خوشی اور غمی میں شرکت، عفو و درگزر، عزت و آبرو کی حفاظت، مال و جان کی حفاظت، حسد و حقارت سے گریز اور وراثت۔ یہ ہماری کچھ ہیڈنگز ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم آپ کو لیکچر دیں گے۔ تو سب سے پہلے جو پہلی آپ کی ہیڈنگ ہے حسن سلوک کے حوالے سے۔ اب اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رشتہ دار جو ہیں یہ ان کے لیے عربی میں لفظ جو ہے وہ اقرب بھی استعمال ہوا ہے، جس کی جمع ہے اقربا۔ تو اقربا کے معنی جو لغت میں ہیں وہ بہت زیادہ قریبی اور نزدیکی کے ہوتے ہیں۔ جو بہت زیادہ نزدیک یا قریب ہو اس کے معنی اقرب جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تو قریب کی، تو اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسلام میں رشتہ داروں کے بہت سے حقوق بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ہم کچھ کا تذکرہ بھی کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ آپ دیں گے حسن سلوک کی، اچھے برتاؤ کی، بھلائی کرنے کی۔ اسلام مسلم اور غیر مسلم سب کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ اسلام وہ دین ہے جو سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلے آپ کے ساتھ اپنے تو اپنے غیر ہی کیوں نہ ہوں، کتنی ہی زیادتی کیوں نہ کریں، تب بھی اسلام نے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا، حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ تو جب غیروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر رشتہ دار تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ النحل کی ایک آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا، رشتہ داروں کو ادا کرنے کا، عطا کرنے کا، دینے کا۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربیٰ، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ تو یہاں پر والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹاپک ہمارا کیونکہ رشتہ داروں کے حقوق ہے، اس میں رشتہ داروں کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ احسان کر، یعنی خالہ جو ہے ظاہری بات ہے رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ بھلائی کر۔
دوسری ہیڈنگ ہے مالی امداد۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے۔ اب اللہ کی راہ کون سی ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں جو ترجیح ہے وہ کس کو دی جائے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک اچھا مصرف غریب اور تنگ دست لوگ ہیں ان کی امداد کرنا ہے، اور پھر ان میں قریبی رشتہ دار جو تنگ دست ہوں اور ضرورت مند ہوں ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں ارشاد ہوا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ آیت آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ اب ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوماز انورٹڈ کوماز میں بیٹا آپ یہ حدیث لکھیں گے، آپ نے فرمایا جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا ہو، نیکیوں کی ترغیب دینے اور برائیوں سے روکنے والا ہو، نیکیوں کی ترغیب دینے اور برائیوں سے روکنے والا ہو۔ تو یہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کو، رشتہ داروں سے تعلقات بنا کر رکھنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیث ہے، یہ حدیث نوٹ کر لیں بیٹا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، رحم کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، جو رحم کو ملائے گا تو میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، اور جو رحم کو قطع کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے قطع کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، دوبارہ سن لیں بیٹا، ذرا نوٹ کریں اس کو۔ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، رحم کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، جو رحم کو ملائے گا تو میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، جو رحم کو قطع کرے گا میں اسے اپنی رحمت سے قطع کروں گا۔ قطع رحمی کی ممانعت و مذمت، جس طرح آپ نے پڑھا ابھی صلہ رحمی کے واسطے ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے کو، قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کو۔ اسلام قطع رحمی کی مذمت کرتا ہے، اس کے نقصانات بیان کرتا ہے اور سختی سے قطع رحمی کی ممانعت کرتا ہے، اس سے منع کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، لا يدخل الجنت قاطعون، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خوشی اور غمی میں شرکت بھی رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کی خوشی اور غمی کے موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے۔ اگر کسی رشتہ دار کو کوئی دنیاوی کامیابی حاصل ہو تو اسے مبارکباد دی جائے، کسی کام میں ترقی پر اسے تحفہ دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ اسی طرح اگر رشتہ داروں میں کوئی تکلیف ہو،
کوئی نقصان ہوا ہو یا کوئی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اس صورت میں بھی ان کی تکلیف میں برابر شریک ہوا جائے اور ان کے دکھ میں شریک ہو کر انہیں صبر کی تلقین کی جائے اور ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا جائے، تو یہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ عفو و درگزر، رشتہ داروں میں سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یا نقصان پہنچا ہو تو ان کی غلطی کو معاف کر کے درگزر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی اس بات کا درس ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داروں نے بہت ستایا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رشتہ دار بھی موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، یعنی عام معافی کا اعلان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ سے اسی بات کا درس ملتا ہے۔ عزت و آبرو کی حفاظت، رشتہ داروں کا حق ہے کہ ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں۔ رشتہ داروں کی خواتین کو اپنی ماں اور بہن کا مقام دیا جائے، ان کی آبرو کی خود حفاظت کریں اور انہیں غیروں کی بری نظر سے بھی بچائیں۔ یہ رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ مال و جان کی حفاظت، رشتہ داروں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے مال اور ان کی جان کی بھی حفاظت کی جائے، انہیں مالی اور جانی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ ان کے مال کی بھی ایسے حفاظت کی جائے جس طرح کہ اپنے مال کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی جان کی بھی اپنی جان کی طرح حفاظت کی جائے، نہ ان کے مال کو بری نگاہ سے دیکھا جائے، نہ اس کی پر بری نظر رکھی جائے، نہ اس کے مال کو اس سے چھن جانے، جل جانے، نقصان ہو جانے کی آرزو کی جائے، اور نہ ہی ان کی جان کی کوئی نقصان کی تمنا کی جائے۔ یہ رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انہیں ان سے حسد نہ کیا جائے، حسد اور حقارت سے گریز کی جائے۔ عام طور پر ایک رشتہ دار اگر مالدار ہے تو غریب رشتہ دار اس مالدار رشتہ دار سے حسد کرتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے مال پر حسد کرتے ہیں، یا رشتہ دار کوئی دنیاوی ترقی پر ہے تو اس کی دنیاوی ترقی کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں، دنیا میں اس رشتہ دار کا کوئی نام ہے، عزت ہے، تب اس سے حسد کرتے ہیں، یا رشتہ دار کوئی خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی پر حسد کرتے ہیں، یا اسے کوئی دنیاوی اعزاز حاصل ہوتا ہے اس پر حسد کرتے ہیں۔ تو غریب رشتہ دار عام طور پر امیر رشتہ دار سے حسد کرتے ہیں، اور امیر رشتہ دار غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اسلام اس بات کی سختی سے ممانعت کرتا ہے کہ رشتہ داروں کو حسد اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ وراثت، اسلام میں رشتہ داروں کے ترکے میں رشتہ داروں کا حق رکھا ہے، رشتہ داروں کے ترکے میں رشتہ داروں کا حق رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب جائیداد ہے، ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، مال چھوڑ کر گیا ہے، اس کا مال جو ہے وہ ترکہ ہوگا، تو اس میں رشتہ داروں کا حق اس طرح رکھا گیا ہے کہ ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی کے نہ ہونے کی صورت میں، یعنی ماں باپ ہے، بیٹا بیٹی ہے، شوہر بیوی ہے، یا پھر ماں باپ والد کے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو نہ ہونے کی صورت میں ترکہ کو قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا، قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا، اور قریبی رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں یا ان کے نہ ہونے کی صورت میں دور کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید کی سورۃ النساء ہے، اس کے دوسرے رکوع میں اس وراثت کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں وراثت کے حوالے سے اس تقسیم کا ذکر جو ہے اس صورت میں پایا جاتا ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بیٹا کچھ رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے آپ کا لانگ کویسچن تھا۔
اس کے مطابق بیٹا آپ لوگ نوٹس تیار کریں اور اچھے انداز میں آپ اس کی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔